علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت الاول مضمون تفسیر سبق نمبر 8 سورہ مجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم کان میں بات کرو، فلا تتناجوا بالاثم، تو بات گناہ کی نہ کرو، والعدوان اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول اور رسول کے نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوی اور بات کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات الیہ تحشرون کہ اس کی طرف تم لوگوں کا جمع ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ولیس بضارہم شیئا اور ان کو کچھ ضرر نہیں دے سکتا، الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ تعالیٰ پر چاہیے کہ توکل کریں مومن لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا فی المجالس کہ کل کر بیٹھو مجلسوں میں، فافسحوا تو کل کر بیٹھ جاؤ، یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا تم کو، وَإِذَا قِيلَ انشزوا اور جب کہا جائے تم سے کہ اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا تو کھڑے ہو جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے درجے میں، واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول جب چھپ کر بات کریں تم میں سے کوئی رسول کے ساتھ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو اپنے بات کرنے سے پہلے خیرات کیا کرو، ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر بہت پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا اور اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی کہ اگر بھیجا کرو تم لوگ کان میں بات کرنے سے پہلے، نجواکم صدقات خیرات، فإذ لم تفعلوا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وتاب اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، علیکم تم کو، فاقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم پر چلو، واللہ اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو۔ ان آیت کی شان نزول کی طرف دیکھیں ان آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب ایک بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد میں تشریف رکھے ہوئے تھے، تو مجلس میں بہت زیادہ مجمع تھا، مطلب لوگ بہت زیادہ تھے، تو چند صحابہ کرام جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے، تو ان کو کہیں جگہ نہیں ملی، اور نہ اہل مجلس نے ایسا کیا کہ مل کر بیٹھ جاتے کہ جس سے جگہ جو ہے وہ کھل جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھنے کے لیے فرما دیا۔ منافقین نے تانے شروع کیے کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے کہ جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے۔ لوگوں نے پھر جگہ کھول دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، یہ پوری آیت۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کھولنے کے لیے فرمایا ہوگا، اور بعضوں نے تو جگہ کھول دی جو کافی نہیں ہوئی ہوگی، اور بعض نے جگہ نہیں کھولی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیباً جیسے کہ مدارس کے طلباء میں ہوتا ہے تو ان کو جو ہے اٹھ جانے کے لیے فرمایا، اور ایسا کرنا جو ہے منافقین کو بہت برا لگا۔ اور دیکھیے اس کے بعد جو آیت ہے تو اس میں دوسری یہ ہے، اس کے شان نزول یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یہ شان نزول اس کی یہ ہے کہ بعض اغنیاء یعنی مالدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اور فقراء کو جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت کم ملتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک ان کی سرگوشی کرنا یہ ناگوار گزرتا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اذا ناجیتم الرسول، یہ پوری آیت۔
تو دیکھیں یہاں پر کہ یہود اور منافقین جو ہے وہ اور دوسری روایت میں کہ یہود اور منافقین وہ بلا ضرورت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرتے تھے، اور مسلمان کو اس خیال سے کہ شاید کسی نقصان بات کی جو ہے وہ سرگوشی ہو رہی ہے تو وہ ان کو ناگوار گزرتا تھا، تو اس پر جو ہے ان کو منع کیا گیا، جس کا ذکر جو ہے آیت نوح عن النجوہ میں ذکر کیا گیا۔ مگر جب وہ باز نہ آئے تو یہ حکم نازل ہوا کہ اذا ناجیتم الرسول، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل باطل جو ہے وہ اس سرگوشی سے رک گئے تھے۔ پھر جو ہے اس کے بعد والی یہ آیت کہ اشفقتم ان تقدموا، اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے لیے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اشفقتم یہ والی آیت نازل ہوئی۔ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دینے کے حکم میں پہلے سے بھی فَإِن لَمْ تَجِدُوا میں جو ہے وہ غریب لوگوں کو رخصت دے دی گئی تھی، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو بالکل غریب ہوتے ہیں اور نہ پورے مالدار ہوتے ہیں، تو اگرچہ کہ وہ صاحب نصاب، غالباً ایسے لوگوں کو تنگی پیش آئی ہوگی کہ کم وسطی کی وجہ سے تو خرچ کرنا ان پر جو ہے وہ باری ہوا، اور اپنی ناداری میں بھی ان کو جو ہے وہ شک ہوا، اس لیے صدقہ نہ دے سکے اور نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رخصت سمجھا، اور سرگوشی کرنا کوئی عبادت نہیں تھی کہ اس کا چھوڑنا جو ہے وہ ملامتی کا سبب ہو سکے، اس لیے اس سے رک گئے۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا، تو دیکھیں اس میں جو ہے مسلمانوں، اس سے پہلے آیات میں کفار کو جو ہے سرگوشیوں پر تنبیہ کی گئی تھی، اور اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ آپس میں جو ہے وہ سرگوشی اور مشوروں میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب حالات سے باواقف ہے، اور اس کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کے مشورے اور سرگوشے جو ہے اس میں گناہ کی بات نہ ہو اور کسی پر ظلم کرنے کی بات نہ ہو، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، بلکہ جب بھی وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو کسی نیک کام کے لیے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر دوسرا آیت یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، تو دیکھیں یہ حکم جو ہے عام مجالس کا ہے، جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، کہ مجلس میں کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں آ جاتے ہیں تو مسلمانوں کو ان کے لیے جو ہے وہ جگہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سمٹ کر بیٹھ جائیں، تو ایسا کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت پیدا فرما دیں گے، اور یہ وسعت یعنی فراخی تو آخرت میں تو ظاہر ہے ہی، لیکن کچھ دور نہیں ہے کہ دنیاوی معیشت میں بھی جو ہے ان کو یہ فراخی جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور اس آیت میں دوسرا حکم جو ہے مجلس کے آداب کے متعلق یہ فرمایا، اس آیت میں دوسرا حکم مجلس کے آداب کے متعلق یہ فرمایا کہ اذا قیل انشدوا فانشدوا، یعنی جب تم میں سے کسی سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے۔ اس آیت میں لفظ قیلہ مجہول استعمال کیا گیا، اور اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو اپنے لیے جگہ کرنے کے واسطے جو ہے کسی اور کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقیم الرجل من مجلسه فیجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہنا اور تو آنے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی امیر مجلس ہو یا مجلس کا جو ہے انتظام کرنے والا ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جس طرح کہ اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا مجلس میں تشریف فرماتے تو یہ جگہ جو ہے حاضرین سے پر ہو چکی تھی، اور بعد میں جو بعض اکابر صحابہ کرام جو شرکائے بدر ہونے کے سبب قابل احترام سمجھے جاتے تھے تو وہ پہنچ گئے، تو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کڑے رہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عام حکم دیا کہ ذرا کسک کر جو ہے وہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، ان کو جگہ دے دو، اور بعض حضرات جو ہے وہ صحابہ کو اٹھ جانے کے لیے بھی فرمایا جن کو جو ہے مجلس سے اٹھایا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو تعلیم اور اخلاق کی جو ہے اصلاح کے کام میں شب و روز مشغول رہتے تھے، اور مجلس عامہ میں سب حاضرین مجلس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں خفیہ باتیں جو ہے وہ کریں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو وقت دیتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ وقت دینا یہ بہت بڑا وقت جو ہے وہ چاہتا ہے، اور محنت بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس میں کچھ منافقین جو وہ ان کی شرارت بھی ہوتی تھی، مطلب کہ وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں سرگوشیوں کا وقت مانگتے تھے، اور اس طرح ان کی مجلس طویل ہوتی تھی، تو بعض جو ہے ناواقف مسلمان بھی بات لمبی کر کے مجلس طویل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ابتداً یہ حکم نازل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر علیحدگی میں کوئی خفیہ بات کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا وقت دیا۔ پھر جو اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہوئی، کیونکہ بہت سے مسلمان جو ہے وہ مطلب صحیح بات کرنے سے جو صحیح بات کرتے تھے تو اس سے بھی ڈر گئے تھے۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ فاذا لم تفعلوا فتاب اللہ علیکم۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت منسوخ فرما دی۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس حکم سے چونکہ بہت سے صحابہ کرام کو تنگی پیش آئی، اس لیے بہت جلد یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے بھی عمل نہیں کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے اور نہ میرے بعد کوئی اور کرے گا۔ پہلے نہ کرنا تو ظاہر ہے اور بعد میں نہ کرنا اس لیے کہ منسوخ ہو گئی تھی، اور یہ آیت جو ہے یہی تقدیم صدقہ کی ہی ہے۔ یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا مگر جس مصلحت کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اس طرح حاصل ہو گئی کہ مسلمان اپنی دینی محبت کے تقاضے سے ایسی مجلس طویل کرنے سے بچ گئے، اور منافقین اس لیے کہ عام مسلمانوں کے طرز کے خلاف ہم نے ایسا کیا تو ہم جو ہے پہچان لیے جائیں گے اور ہمارا نفاق جو ہے وہ کھل جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔